مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور آج آپ سب کو یہ گڈ فرائیڈے مبارک ہو، کیونکہ ہم سب کے لیے نجات کا یہ دن ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے لیے اپنا کفارہ دیا اور ہمارا وہ خداوند کے ساتھ ملاپ ہوا۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ دوسرا کلمہ ہے، لوکا 23:43 سے ہم شروع کریں گے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع نے اس کرب میں، اس تکلیف میں اس ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس ڈاکو کو یسوع نے گارنٹی دی یا اس کو شورٹی دے دی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ وہ ڈاکو اور جو دونوں ڈاکو تھے وہ آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور جو ایک ڈاکو دوسرے ڈاکو کو کہتا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی بچا۔ جو یسوع کے دائیں طرف جو ڈاکو مصلوب تھا، جس کا نام تائب ڈاکو ہے، اور جس نے خداوند سے، یسوع سے کہا کہ تو اپنی بادشاہی میں جائے گا تو مجھے یاد رکھنا، اور وہ کراس کے اوپر ہی اپنے گناہ کا اعتراف کر چکا، یسوع کو بادشاہ کہہ چکا، اور یسوع سے اس نے بڑی توقع کی کہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنے گناہوں کے سبب سے اس کراس پہ ڈالا گیا اور مارا جاؤں گا اور میرا بدن جائے گا۔ وہ ساری باتیں یہ جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ دوسرے ڈاکو کے متعلق بھی جانتا تھا کہ وہ بھی ڈاکو ختم ہو جائے گا۔ وہ جو دوسرا ڈاکو تھا، اس کا نام کلام مقدس میں یا انجیل میں یا پوری بائبل میں کہیں نہیں ملتا، یا دونوں ڈاکوؤں کا نام نہیں ملتا، لیکن جو لیفٹ ہینڈ پہ وہ ڈاکو تھا اس کا نام زواتن تھا، یعنی، اور کچھ لوگ اس کو ڈسمس بھی کہتے ہیں، اور یہ یونانی کتبہ میں یہ ساری ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم وہاں پر ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ رائٹ ہینڈ پہ جو ڈاکو تھا اس کا نام تائب تھا۔ تائب ڈاکو کا جو میننگ ہے، اگر آپ گوگل پہ دیکھیں یا چیک کریں، اس کا میننگ کا مطلب توبہ کرنے والا، وہ خدا سے، یا وہ اس کا مطلب نام کا توبہ کرنے والا، اور اس نے کراس پر خداوند سے توبہ کی۔ اس نے کنفیس کیا کہ تو خدا کا بڑا ہے، تو بیٹا ہے، تو سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ، پوری دنیا جانتی ہے کہ یسوع جب کراس پر تھے تب بھی کام ہی کر رہے تھے۔ جب زمین پر تھے اور اپنے حواریوں کے ساتھ تھے یا پبلک کے ساتھ تھے یا اسرائیل کے اندر تھے، تب بھی وہ کام کرتے تھے۔ کسی کو مردوں میں سے زندہ کرتے تھے، کسی کو پاک صاف کرتے تھے، کسی کو طرح طرح سے ان کو فائز دیتے تھے، کسی کو کھانا دیتے تھے، کسی سے بدروئے نکالتے تھے۔ وہ زمین پر بھی، کراس پر چڑھنے سے پہلے بھی وہ زمین پر اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اور کراس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ یہ جو رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ والے، یہ اس کا آگے چل کر میں اس کے میننگ بتاؤں گا۔ رائٹ ہینڈ کا مطلب کیا ہے؟ خداوند نے اپنے رائٹ ہینڈ والے کو بچایا، اس لیے کہ اس نے توبہ کی، اس لیے کہ اس نے بیٹا جانا، اس لیے اس نے یسوع کو جانا، اور یسوع کو اس نے پہچانا کہ ہم تو اپنی سزا اور ہم پریشانیوں سے، بری تکلیفوں سے
یا لوگوں کے گھر لوٹتے تھے یا طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگوں کو ڈالتے تھے، تو ہم تو مصیبتوں سے یہاں پھنسے ہوئے. اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. وہ دونوں ڈاکو اسرائیلی تھے. وہ نہ تو شریعت پر عمل کرتے تھے، نہ یسوع کے کاموں پر عمل کرتے تھے، لیکن وہ یسوع کے کاموں کو جانتے تھے. انہوں نے سنا تھا کہ یسوع کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے. وہ ساری باتیں وہ جانتے تھے. اور وہ جو درخواست ہے یسوع کے حضور رکھ دی کہ مجھے تو اپنی بادشاہ میں یاد رکھنا. جیسا کہ ہم انسانیت میں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ میں پکڑا جاتا ہے یا اس کو جیل ہوتی ہے یا قتل کرتا ہے یا کسی قسم کا بھی اس کے اوپر سزا کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے پاس آپشن ہوتا ہے عدالت میں جائے، ہائی کورٹ میں وہ اپیل کرے. ہائی کورٹ والے وہ منظور نہیں کرتے، وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، وہاں اپیل کرتے. اگر وہ سپریم کورٹ والے بھی اس کی اپیل کو ریجیکٹ کرے تو اس کے پاس ایک اور آپشن ہے. وہ آپشن کیا ہے؟ وہ اس ملک کے بادشاہ کے پاس یا اس ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس یا اس ملک کے پرائم منسٹر کے پاس، جس کے پاس اختیار ہے ملک کا، اس سے اپیل کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے. تو یہاں پر وہ اپیل پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس کر رہا ہے. اور دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر خداوند ایک بادشاہ ہے اور سارا انتظام خداوند کے ہاتھ میں ہے. اور خداوند ہمیں آپ کو دنیا کو ہر وقت واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ سارا کچھ خداوند جانتے ہیں. تو اس نے اپنی اپیل خداوند کے حضور کی اور خداوند نے اس کی اپیل کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ وہ رائٹ ہینڈ میں اور رائٹ وقت پر وہ اپیل کر رہا تھا. وہ اس وقت پر اپیل کر رہا تھا جیسا کہ ہم کلام مقدس میں جانتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے نکے کے اندر سے گزرنا آسان ہے کہ ایک گناہ گار کا بادشاہی میں جانا. وہ ایک گناہ گار تھا، وہ ایک بدکار آدمی تھا، وہ ریپس سا پتہ نہیں کیا کچھ کرتا تھا، لیکن اس نے اس وقت اس دروازے کے اوپر دستخط کی جہاں ہمارا آپ کا یا دنیا کا جانا بہت مشکل ہے. کیونکہ وہ دستخط جو اس نے کی تھی، اس نے رائٹ وے پر رائٹ ٹائم پر اس نے اپیل کی اور وہ اس پیراڈائز میں انٹر ہو گیا. کیونکہ یسوع نے اس کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع کیسے اس کو فردوس میں لے کر گئے؟ اس لیے جب یسوع موئے اور وہ بھی موا اور اسی رات پر وہ عالم ارواح میں اترے. عالم ارواح پر جب وہ اترے تو وہاں اور قیدی روحیں تھیں، ان وقتوں کی روحیں تھیں جو نوح کے طوفان کے لوگ پھنسے ہوئے تھے. ان کو بھی یسوع نے نکالا، آزاد کیا. اور وہ طائب ڈاکو بھی یسوع کے ساتھ تھا اور سارے سسٹم کو یسوع نے تبدیل کر کے آسمان پر لے گئے. کیونکہ سب سے سوچنے کی بات ہے، سب سے پہلے وہ جو جگہ بنائی گئی تھی وہ زمین کے اندر ہی تھی. اس ساری سسٹم کو تبدیل کیا جب یسوع درمیانی ہو گئے، یسوع ہمارے ساتھ آ گئے اور یسوع نے اس دروازے کو کھول دیا جو ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں. اور ہم اور آپ اسی طرح جا سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور رائٹ وے پر. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی توبہ کرنی چاہیے. اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے تو بہت سارے لوگ اس بات کو ایسا نہ لے لے کہ ہم مرنے سے 2 منٹ پہلے ہم اپنے گناہوں کا تلافی کر لیں اور سیدھے اپنا یسوع کے پاس. ایسے نہیں ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں گناہ گار ہوں تو تب ہی شروع ہو جائے یسوع کے حضور گڑ گڑانا اور یسوع کو باپ بیٹا روح القدس کے حضور جھکنا، تاکہ وہ ان ساری چیزوں سے خلاصی حاصل کرے. تو اسی طرح یہ عدالت کا انتظام یسوع کے ہاتھ میں کراس کے اوپر سے شروع ہو چکا تھا. میں کلام مقدس میں چند حوالہ جات پڑھنا چاہتا ہوں. متی 25 اس کی 31 آیت سے ہم شروع کریں گے.
आखिरी अदालत जब इब्न आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने हाथ और बकरियों को बाएं हाथ खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा कि आओ बाप के मुबारक लोगों, बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिराज में ले लो। जैसे कलाम मुक़द्दस में मैंने पढ़ा, आपने सुना कि जो ताइब डाकू था वो भी दाईं तरफ था। दाईं तरफ से यीशु ने काम करना शुरू किया। दाईं तरफ वालों को लोगों को खुदावंद अपने पास लेकर आएगा। यहाँ कलाम मुक़द्दस में साफ साफ लिखा, भेड़ों और बकरियों को अलग अलग किया जाएगा, और जो भेड़ें होंगी वो दाईं तरफ होंगी, जो बकरियां होंगी वो बाईं तरफ होंगी। बकरियों और भेड़ों में फ़र्क क्या है? बकरियां जो होती हैं, बकरियां शरारती होती हैं, वो उनसे शर पैदा होता है। वो बहुत बकरियों और भेड़े, ये हमें दुनिया को कहा गया है कि वो दुनिया में वो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं। यीशु के होते हुए भी वो बुरे काम कर, यीशु ने हमारे लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए जान दी, और उस जान देकर तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर आसमान पर चले, खुदाए कादर मुतअल के दाहिने हाथ बैठे। वो 40 दिन तक ज़मीन पर रहे और ज़मीन पर लोगों के साथ बातचीत करते रहे, अपने शागिर्दों के साथ खाते पीते रहे, उनको बताते रहे, उनके साथ कलाम करते रहे। तो इसी तरह हमें और आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, ताकि हम वो ताइब डाकू की तरह अपने गुनाहों का इतराफ़ करें और सही टाइम पर, सही वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुँचे। खुदावंद ने हमारे लिए बहुत सारे आसमान पर घर बनाए हुए हैं। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है। आप सब, हम मसीही लोग जानते हैं कि वो घर आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए खुदावंद ने ज़मीन पर बहुत काम किया और आसमान पर भी काम करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुनिए, खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन।